رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جو بندہ مومن کو احتساب نفس اور سچی توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت کی بشارت سنائی جاتی ہے، مگر دوسرے عشرے میں انسان اپنے باطن کا جائزہ لیتا اور اپنے اعمال کی کوتاہیوں کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں عبادت رسمی عمل سے نکل کر قلبی انقلاب کی صورت اختیار کرتی ہے۔ استغفار کی کثرت، آنسوؤں کی ندامت اور آئندہ زندگی کو اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم اس عشرے کی اصل روح ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ مغفرت کا مفہوم صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ زندگی کی سمت کی درستی ہے۔ قرآن حکیم بارہا توبہ و رجوع کی دعوت دیتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے وسیع تر ہے۔ اس عشرے کی روح مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور گناہگار کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ ماضی کی تاریکیوں سے نکل کر اطاعت کی روشنی اختیار کرے۔ مغفرت کا تقاضا فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ معاشرے تک پھیلتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ظلم، بددیانتی، طبقاتی ناانصافی اور اخلاقی انحطاط بھی اجتماعی کوتاہیاں ہیں۔ روزہ ہمیں صبر، ضبط اور دیانت کی تربیت دیتا ہے تاکہ ہم معاشرتی کردار میں بھی پاکیزگی لائیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور مسلسل دعا دلوں کو نرم کرتے اور باہمی تعلقات کو اخوت کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں۔ نرم دل ہی عدل کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی انقلاب اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر مغفرت کی طلب محض الفاظ تک رہے تو تبدیلی عارضی ہوگی، لیکن جب یہ شعور کردار میں ڈھل جائے تو فرد اور معاشرہ دونوں سنور سکتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ دراصل ایک اجتماعی بیداری کی دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، انصاف کو مرکز بنائیں اور ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ یہی باطنی تطہیر آگے چل کر ایک ایسے عادلانہ اور منظم نظام کی تمہید بنتی ہے جو امت کو انتشار سے نکال کر وحدت کی راہ پر لے آئے، اور اسی فکری و عملی تیاری کا نقطۂ عروج احیائے خلافت ہے۔